آج ہمارے قائدین فکر مند ہیں کہ امت کے اندر ایسی بھیانک جرائم شروع ہو گئی ہیں، ایسی غلطیاں گناہ شروع ہو گئے ہیں، ایسی برائیاں اور بے حیائیاں شروع ہو گئی ہیں جو باقاعدہ طور پہ دشمنوں کی سازش کے تحت جنم لے رہی ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیجیے، بہت سی برائیاں ایسی ہیں کہ دشمن ہمارے اندر پھیلانا چاہتا ہے۔ میں ایک جگہ تھا پروگرام میں اور ایک بڑے عالم آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ امریکہ کے اندر یہودیوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے بڑا غور و خوض کیا کہ اسلام کو، مسلمانوں کو کیسے مٹایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 کام اگر کیا جائے تو مسلمان کمزور ہو جائے گا اور مٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا اور مٹ جائے گا۔ آپ اپنے اسلام کو بچانے کے لیے میٹنگیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دشمن اسلام کو مٹانے کے لیے ہفتہ واری میٹنگ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر ہفتے آپ زندگی میں ایسی میٹنگوں میں شریک نہیں ہوتے جس سے اسلام کی حفاظت ہو سکے، اور آپ کا دشمن تو ہفتہ واری میٹنگ کرتا ہے۔ کہا 4 کام کیا جائے تو یہ مسلمان دنیا سے ختم ہو سکتا ہے۔ کہا پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں میں سودی کاروبار کو عام کر دیا جائے، سودی کاروبار کو عام کر دیا جائے، سودی کاروبار کو اتنا عام کر دیا جائے کہ کوئی مسلمان اور کوئی گھرانہ اس سے باقی نہ رہ جائے۔ اگر سودی کاروبار عام ہو جائے گا تو یہ مسلمان مٹے گا، اس لیے کہ اس کا قرآن کہتا ہے، اس کا قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے لوگوں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، سنو تم سودی کاروبار کو چھوڑ دو اور توبہ کر دو، اور جتنا تم نے قرضہ دیا ہے اتنا ہی اپنی رقم لو، اس سے زیادہ مقروض سے نہ لو، سود اس سے نہ لو، اور سود سے باز آ جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب مسلمان سودی کاروبار میں آ جائے گا تو اس کی جنگ براہ راست اس کے خدا اور اس کے رسول سے شروع ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جنگ خدا اور رسول سے ہوگی تو خدا اور رسول تو ہارنے والے نہیں، ہارنے مٹنے والا یہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا دشمن کتنی گہرائی سے مطالعہ کر رہا ہے آپ کو مٹانے کے لیے۔ کہا دوسرا کام یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور بے پردگی کو عام کر دیا جائے۔ اگر ان کے اندر بے حیائی اور بے پردگی عام ہو جائے گی، ان کی عورتیں خوبصورت فیشنیبل لباس پہن کر کے، پورے ساز و سامان کے ساتھ زینت اختیار کر کے جب بے پردہ باہر پھریں گی، ان کے عشق و معاشقے ہوں گے، دوسروں سے ان کے تعلقات اور ربط و ضبط ہوں گے، تو اس قوم میں زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے وہ قوم مٹا دی جاتی ہے، وہ قوم مٹا دی جاتی ہے۔ تو یہ مسلم قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گی اور مٹ جائے گی۔ اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بچیاں کس طریقے سے بے راہ روی کا شیوا اپناتے ہوئے مسلمان تو مسلمان غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، اور اس وقت ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ لاکھوں میں ان کی تعداد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اگر زنا اس قوم میں عام ہو گئی
تو یہ جو ہے مسلم سماج خود ہی برباد ہو جائے گا. بہت اس کے برباد کرنے کے لیے ضرورت نہیں، خود برباد ہو جائے گا. اور کہا کہ یہ جو مسلمان ہے وہ اس لیے برباد نہیں ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق اپنے علماء سے مضبوط ہے. جب ہم اس کو بہکاتے ہیں، توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، جب ان سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے علماء سے سٹ جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے